بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میاں بیوی کے آپس میں جو حقوق ہیں، مرد کی جو ذمہ داریاں ہیں، شوہر کی جو ذمہ داریاں ہیں، وہ بہت ساری ہیں، ان کی بڑی تفصیلات ہیں۔ کچھ ایسے حقوق ہیں جو مرد کے عورت کے اوپر عائد ہوتے ہیں، کچھ ایسے حقوق ہیں جو عورت کے مرد کے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ دونوں کے اپنے اپنے حقوق ہیں، اپنی اپنی ذمہ داریاں، لیکن شوہر کو اسلام اور شریعت نے ایک درجہ بڑھا کے اس کو امیر بنایا گیا، اس کو حاکم بنایا گیا۔ عورت کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی بات مان کر چلے، اپنے خاوند کی اتباع کرے، اس کے حکموں کو مان کر اس کی فرمانبرداری کرنے کی کوشش کرے، اور شوہر کی اجازت کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر، اس کی خوشی کے بغیر کوئی کام نہ کرے۔ بہت سارے کام ہو سکتے ہیں جو شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں کیے جا سکتے، لیکن ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بڑے اہم اور مخصوص کاموں کی طرف اشارہ فرمایا، حکم دیا کہ یہ دو کام شوہر کی اجازت کے بغیر بالکل بھی نہیں کرنے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ الا رمضان۔ پہلا کام جو شوہر کی اجازت کے بغیر بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا، پہلا کام یہ ہے کہ اگر شوہر موجود ہے گھر میں، یعنی وہ کہیں سفر پر نہیں گیا گئے، شہر سے باہر نہیں گیا گئے، موجود ہے، تو پھر شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا عورت کے لیے جائز نہیں۔ شوہر اگر موجود ہے، رمضان کے روزے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے، لیکن شوہر موجود ہے تو بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ نفل روزہ رکھنے کے لیے اپنے شوہر سے اجازت لے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا اس کے لیے جائز نہیں۔ شوہر گھر پر موجود ہے، اس کو کسی قسم کا تقاضا ہو سکتا ہے، کوئی ضرورت اس کو پیش آ سکتی ہے، اپنی کوئی خواہش وہ پوری کرنا چاہ سکتا ہے۔ اگر بیوی روزہ رہے گی تو اس کی اس ضرورت کی تکمیل نہیں ہو سکتی، اس لیے شوہر سے پہلے اجازت لے لے کہ میں آج نفل روزہ رکھنا چاہتی ہوں، مجھے اجازت ہے یا نہیں۔ آپ کو کوئی تقاضا تو نہیں ہے، آپ کو کوئی ضرورت تو نہیں، یہ اجازت لینا بے انتہا ضروری ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ ہاں، اگر شوہر سفر پر گیا ہوا ہے، شہر میں نہیں ہے، باہر کہیں دوسرے ملک میں موجود ہے، کسی دوسرے علاقے میں موجود ہے، اس کے آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، تو پھر شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑا اہم کام ہے جو شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ بخاری شریف کی اسی روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا کام بھی بتایا ہے جو شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں کرنا ہے۔ وہ دوسرا کام یہ ہے کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر میں کسی کو آنے نہ دے۔ وَلَا تَأْذَنُوا فِي بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ، اپنے گھر میں، شوہر کے گھر میں شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو بھی آنے کی اجازت نہ دے۔ شوہر اگر اگری گئے، شوہر اگر راضی گئے، شوہر اگر خوش ہے تو پھر وہ گھر میں کسی کو آنے کی اجازت دے سکتی ہے، لیکن شوہر کی اجازت نہیں، شوہر کی مرضی نہیں، شوہر کی خوشی نہیں، شوہر نے منع کر دیا کہ کسی کو آنے سے، کسی سے ملنے سے، شوہر کو پسند نہیں ہے اس کے گھر میں بیوی کا کوئی رشتہ دار آئے، کوئی فلاں آدمی آئے، کوئی فلاں آدمی آئے، تو پھر بیوی کا بھی اس سے دور رہنا ضروری ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر وہ اپنے گھر میں کسی کو بھی داخل ہونے نہیں دے سکتی ہے۔ یہ دوسرا بڑا اہم کام ہے جو شوہر کی اجازت کے بغیر بالکل بھی نہیں کیا جاتا۔ آپ سوچئے کہ جب
شوہر کی اجازت کے بغیر گھر میں آنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی، شوہر کی پرمیشن کے بغیر کسی سے عورت بیوی مل نہیں سکتی، تو پھر گھر سے باہر نکلنا بھی بدرجہ اولا شوہر کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہوگا۔ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہ بیوی باہر جا سکتی ہے، نہ کسی سے مل سکتی ہے، ملاقات کر سکتی ہے، نہ اپنے گھر پہ کسی کو بلا سکتی ہے۔ بخاری شریف میں یہ دو باتیں اس روایت میں ذکر کی گئی ہیں۔ شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنا، نفل روزہ رکھنا جائز نہیں، شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو اپنے گھر میں بلانا بھی جائز نہیں۔